ایک افسوسناک بات ہمارے سامنے آئی کہ پنجاب گروپ آف کالجز میں ایک ہماری بیٹی کا ریپ کر دیا گیا ایلیجڈلی. اس پر بات ہو رہی ہے ایلیجڈلی اس لیے بیکاز اب تک حقائق کیا ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے. حقائق کیا ہیں کیا نہیں ہے وہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی یا نہیں پہنچی ہوگی، دوسرے ذرائع سے آپ اس پر بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی سوال کا آج ہم جواب دیں. یہ ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ اس سوال کا جواب ذرا مشکل ہے. وہ یہ کہ ایک مرد ریپ کیوں کرتا ہے؟ بہت بنیادی سا سوال ہے، اور کہاں کہاں ہم اس میں مرد کو بلیم کر سکتے ہیں، کہاں ہم اس میں معاشرے کو بلیم کریں گے، کہاں ہم اس میں مذہب کو بلیم کریں گے، کہاں ہم الفاظ کو بلیم کریں گے جو اس پوری سچویشن کو بیان کرنے کے لیے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، کہاں ہم خواتین کو بلیم کریں گے. تو اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ جو منطقی باتیں ہیں نا، یہ صرف آپ اور میں تب کر سکتے ہیں جب ہمارے اپنے ساتھ نہ ہوا ہو. بالکل سچی بات ہے. یہ ایسے مواقع اصل میں تو جو خاندان ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے ہوتے ہیں. اس وقت بالکل چپ ساتھ کر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور انویسٹیگیشن کو ہونے دینا ہے تاکہ قانون اپنا رستہ لے اور ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہوا کیا تھا. اور اگر زیادتی ہوئی تو اس خاندان کے ساتھ کھڑے رہیں، پھر وہ خاندان جس ڈائریکشن میں ہمیں لے کے جائے ہم وہاں جائیں. تو اس لیے اس وقت یہ منطقی باتیں اگر میں کروں تو یہ ان کے لیے نہیں ہیں. یہ منطقی باتیں آپ کی اور میرے لیے ہیں کہ جو اس وقت اس کرب سے نہیں گزر رہے، لیکن جن پر یہ استاد ابھی خود نہیں ٹوٹی ہے. کیونکہ یہی موقع ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ سینسٹیو ہوتے ہیں اور معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے یا اتنے اس پوری سچویشن میں مروب نہیں ہوئے ہوتے کہ ہم منطق سمجھ ہی نہ سکیں، ہم بات کو دیکھ ہی نہ سکیں. دیکھیے، سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ کہ مرد آخر ریپ کیوں کرتے ہیں. یہ پورا معاملہ اسی بطن سے اٹھا ہے نا. پھر چاہے وہ ریپ ایک چھوٹی بچی کا ہو، ایک مردہ عورت کا ہو اس کی قبر میں، یہ بھی ہم نے دیکھا، اپنے گھر میں اپنی نواسیوں، اپنے پوتوں، اپنی بھتیجیوں، اپنے بھانجوں کا ہو، یا جانوروں کا ہو. یہ بالآخر مرد ریپ کیوں کرتا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. تو پوری بات سے پہلے نتیجہ آپ مجھ سے پہلے لے لیجئے کہ میں ریپ کو سیکشول ایکٹ کی حیثیت سے دیکھتا نہیں ہوں. یعنی وہ ایکٹ تو سیکشول ہے، جس نے کیا اس نے ایک سیکشول ایکٹ کیا، جس کے خلاف ہوا اس کے خلاف ایک سیکشول ایکٹ ہوا، لیکن اس کو ایک سیکشول ایکٹ کی حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہیے. اس کو ایک معاشرتی بنپ میں پاور ڈائنامکس کیا ہے میرے خیال سے وہاں دیکھنا چاہیے. ہم عورتوں کو اپنے معاشرے میں کہاں پلیس کرتے ہیں اس طرح دیکھنا چاہیے. تبھی میری رائے میں ہم اس سوال کا جواب دے سکیں گے آج کہ ایک مرد ریپ کیوں کرتا ہے. پہلے منفی جواب، نیگیٹو آنسر، یہ کہ یہ سیکشول کیوں نہیں ہے. دیکھیے، اگر یہ سیکشول ہوتا اور اگر اس کی بنیاد صرف فرسٹریشن ہوتی، اس کی بنیاد صرف اس مومنٹ پہ اپنا آپا کھو دینا ہوتی، اس کی بنیاد ایک کلوزڈ معاشرہ ہوتی کہ جہاں آپ کو خواتین میسر نہیں ہیں، اس کی بنیاد صرف یہ ہوتی کہ آپ شادی سے پہلے ہمارے معاشرے میں انٹر کورس نہیں کر سکتے. اگر یہ تمام چیزیں بنیاد ہوتی تو ریپ کبھی بھی ویسٹ میں نہیں ہوتا. کیوں؟ ویسٹ میں 12-13 سال کے بچے جنرلی اپنی ورجنٹی کھو دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کچھ حد کے ہوتے ہیں. جب تک ان کی شادی ہوتی ہے ان کے 15-20 4-5-3 پارٹنرز رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں ظاہر فرسٹریشن کا پہلو بھی کوئی نہیں ہے، ان کو تو میسر بھی ہے. دوسری بات کہ انہیں تو سیگریگیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے، انہیں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کلوز انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، خواتین کو دیکھا نہیں ہے اور پھر اچانک دیکھ کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یا اس تمام باتوں کو چھوڑ دیجیے، اگر سیکشول ہوتا تو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم سارے بڑے ہیں نا یہاں پہ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس نقطے کو ذرا بڑوں کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ جنسی معاملہ کسی بچے کے ساتھ کرتے ہیں، رائٹ، اب لڑکے کے ساتھ کریں یا لڑکی کے ساتھ کریں، تو پہلی بات تو یہ کہ اس بچے کے اعضاء اتنے ڈیولپ ہی نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ آپ کے پینس کا، ہم بالکل صحیح طرح بات کرتے ہیں، وہ اس کو برداشت کر سکیں، رائٹ. تو اگر آپ پینیٹریشن ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ تو اس میں ہوگی نہیں، مکمل نہیں ہوگی یا ایک حد کی نہیں ہوگی، اس میں سارے کوئی فلوئڈ کا معاملہ بھی نہیں ہوگا. تو اس پوری سچویشن میں جو سیکشول پلیجر ہے وہ تو آپ کو نہیں ملے گا. اس کو ذرا آپ آگے بڑھائیے. پاکستان میں ہم نے پہلے دیکھا کہ قبروں میں یہ معاملے ہو رہے تھے. کوئی کسی کو قبر میں دفنا کر گیا عورت کو، اور چند لوگوں نے آ کر اس کا ریپ کر دیا قبر کے اندر. تو ظاہر ہے ایک مردہ سے آپ کو سیکشول سیٹسفیکشن تو نہیں ہوگی. جو سیٹسفیکشن ہوں گی ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن جو سیکشول انٹرکورس کی سیٹسفیکشن ہیں وہ تو آپ کو ایک مردے سے نہیں ہوں گی. اس سب کو چھوڑیے، بکری سے تو نہیں ہوں گی، بلی سے تو نہیں ہوں گی، گائے سے تو نہیں ہوں گی. ہمارے پاس کچھ کیسز اس طرح کے بھی آتے ہیں. اب چونکہ میں آپ کے سامنے یہ اپنی بات رکھ سکا کہ یہ سیکشول معاملہ نہیں ہے صرف، اور میں اس کی ایگزامپلس دی آپ کو، تو یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ آخر میرے نزدیک سب سے پہلے معاملہ ہے پاور ڈائنامکس کا. اگر ہم پاور ڈائنامکس کو سمجھ جائیں نا،
تو میرا خیال ہے کہ ہم پوری سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں اور بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن پاور ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ادھر پاور ڈائنامکس کو استعمال کرنے کے لیے، اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم الفاظ کس طرح کے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنی تصحیح بھی کریں. ابھی پوری سچویشن میں آپ نیوز کو دیکھ لیجیے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجیے، ہر کوئی کہہ رہا ہے ایک لڑکی کا ریپ ہو گیا، ایک لڑکی کا ریپ ہو گیا، پنجاب گروپ آف کالجز میں ریپ ہو گیا، ایلیجڈلی ریپ ہو گیا، ریپ کی CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی. انسان تب ترقی کر سکتا ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ ذاتی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، جب وہ الفاظ صحیح استعمال کرے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. تو جب بھی ہم اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جملہ کہ اس لڑکی کا ریپ ہو گیا، تو اس پورے جملے میں سے ہم جو ڈوئر ہے نا اس کو ہٹا دیتے ہیں، جو کلپریٹ ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. ہم بہت کم یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ایلیجڈلی اس کا ریپ کر دیا، یا 2 نامعلوم لوگوں نے اس لڑکی کا ریپ کر دیا، یا ان 2 لوگوں نے اس لڑکی کی عصمت دری کر دی. عصمت دری پر بھی ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہ لفظ کتنا پرابلمٹک ہے، لیکن بہرحال ہم اس پوری کنورزیشن میں ڈوئر کو ہٹا دیتے ہیں. اور کیونکہ ہم ڈوئر کو ہٹا دیتے ہیں تو انسانی منطق، انسانی ذہن اس طرح کا ہے کہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہی ہماری سوچ کا پیرایا بن جاتا ہے، اور جو سوچ ہوتی ہے وہی الفاظ بن جاتے ہیں. ویشیس سائیکل ہے. تو کیونکہ ہم اس سے ڈوئر کو نکال دیتے ہیں تو ہماری جو پورا فوکس ہے نا اس بچی پہ چلا جاتا ہے، اس عمل پہ چلا جاتا ہے. لیکن جس نے یہ معاملہ کیا وہ فار دیٹ میٹر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اب دوبارہ اپنی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے پاور ڈائنامکس سمجھتے ہیں. دیکھیے پاور ڈائنامکس میں اس پوری دنیا میں، چاہے آپ ایسٹ میں رہتے ہو یا ویسٹ میں رہتے ہو، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ پاور اپنا وزن کیری کرتی ہے، اور معاشروں میں خاص طور پہ اوور آل مرد یہ پاور رکھتے ہیں. چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک پیر کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک پروفیشنل سیٹنگ میں ایک مینیجر یا باس کی حیثیت سے ہو، وہاں بھی ہم جانتے ہیں کہ میجورٹی مرد ہیں. تو مرد اس پوری دنیا میں ایک پاور انجوائے کرتے ہیں. اس کا لیول اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے دیکھ کر کے ایسٹ ہے یا ویسٹ، یا کون سا ملک ہے، کون سا معاشرہ ہے، کون سا خطہ ہے، لیکن ہم ایک پاور انجوائے کرتے ہیں. اس پاور کا جو غلط استعمال ہے وہ اس طرح کی سچویشنز میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو بھی کھولیں گے. لیکن یہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس پاور کو کوانٹیفائی کریں، کہ وہ پاور دیکھیے آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. عمومی طور پر مردوں کے پاس ہوتی ہے ایک گیون سیٹنگ میں، تو آپ اور میں نکل کے ریپ نہیں کرتے، لیکن کوئی شخص زینب بچی کا ریپ کر دیتا ہے. تو اس کے انڈیویجول ڈائنامکس کو بھی ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس پاور سٹرکچر کے ساتھ وہ یہ بہت سارے انگریڈینٹس ہیں جو مل کے ایک نتیجہ بناتے ہیں. تو پہلے پاور سٹرکچر کی بات کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں، تاریخ میں یہ ہم نے دیکھا کہ مردوں کی حکومت رہی، مردوں نے گورن کیا، مردوں نے جنگیں کی، مردوں کا سوشل سٹرکچر ہمارے سامنے رہا، ان کا دینی انٹرپریٹیشن بھی ہمارے سامنے رہی. عورتوں نے معاشرے کی طاقت میں بہت کم کنٹریبیوٹ کیا، عورتوں کو معاشرے میں بہت کم طاقت دی گئی، عورتوں کو معاشرے میں بہت کم مواقع دیے گئے. اس لیے ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوسائٹیز میں عورت ایک آبجیکٹ ہے یا کموڈٹی ہے. آبجیکٹ یا کموڈٹی کیا ہوتا ہے؟ اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں، نیگیٹو پہلو بھی ہیں. پہلے اس کے نیگیٹو پہلو سے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں. عورت کموڈٹی یا آبجیکٹ کس طرح ہے کہ دیکھیے، آج جب ہمیں کوئی بسکٹ بیچنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس میں خاتون ڈانس کر رہی ہیں. وہ کیوں کر رہی ہیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ ایک آبجیکٹ کی حیثیت سے ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہے، ہم خود کرتے ہیں. اور عورتیں بھی گلیمر کے نام پر اسے شاید ایک حد تک قبول کر لیتی ہیں، اور یہ پرابلم ویسٹ میں ہے. جب ہم آگے سوسائٹیز کی بات کریں گے تو اس کی بات کریں گے. لیکن ایک آبجیکٹیفیکیشن، ایک کموڈٹی ہونا، ایک اٹریکشن کی چیز ہونا، ایک لوگوں کو اپنی طرف لانا، ہم نے اس پورے معاشرے میں، اس تاریخ میں عورت کو وہاں رکھا ہے. تبھی جب ہم بسکٹ بیچتے ہیں تو ہمیں عورت چاہیے ہوتی ہے، تبھی جب ہم ہوٹلز بیچتے ہیں تو ہمیں عورت چاہیے ہوتی ہے، تبھی جب ہمیں ریڈ کارپٹ بچھانا ہوتا ہے تو مرد تو کوٹ پہن لیں، کچھ بھی پہن لیں، خواتین پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ریویلنگ کپڑے پہنیں یا بولڈ کپڑے پہنیں یا اس طرح کے کپڑے پہنیں کہ جو آؤٹ آف آرڈنری ہوں. اس کی بھی بات کرتے ہیں آگے، جیسے میں نے سوسائٹیز پہ کہا. لیکن آبجیکٹیفیکیشن کو اس طرح آپ رکھ لیجئے. یہی آبجیکٹیفیکیشن کس طرح ہم خود کرتے ہیں، ہمارے معاشروں میں ہوتی ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا. اب شاید اس جنریشن کا مجھے نہیں پتا، لیکن جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے وہ دیکھا نا کس طرح کہ ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں اور ایک خاتون کی بات کر رہے ہیں. جب ہم بچے ہوتے تھے چھوٹے، جب اتنا شعور نہیں ہوتا تھا، اور ہم جن الفاظ میں خواتین کو یاد کرتے تھے، یا اپنی فیلو لڑکی کو بلا لیا کرتے تھے، یا اس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، یا جس طرح اس کو ویژولائز کیا کرتے تھے، یہ ایک آبجیکٹیفیکیشن کی فارم ہے جو ہم اپنے بچپن میں کیا کرتے تھے. اس سے شاید آپ لوگ نکل گئے ہوں، لیکن کچھ لوگوں میں اس کا ریسیڈیو برقرار رہ جاتا ہے. تبھی وہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہے وہ یکے بعد دیگرے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ایک کوئی چھوٹی سی چیز
ट्रिगर बनती है, पीछे बहुत सारा मामला हो रहा होता है। दोबारा पावर डायनामिक्स, मर्द के पास क्योंकि पावर है, और ये सेक्सुअल बात नहीं है, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका, एग्जाम्पल्स दे चुका, तो अमूमी तौर पे ना जानते हुए और ना चाहते हुए मर्द इसको पावर डायनामिक्स में अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए, उसका इजहार करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए, और खुद को सिक्योर रखने के लिए मेंटली कि मेरे पास ये पावर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको ज़रा और थोड़ा सा खोलते हैं अपनी बात को समझने के लिए, कि जब पावर का इस्तेमाल करना होता है, अगर आपके साथ ऑफिस में कोई बदतमीजी होती है, आपका बॉस कर देता है, तो पावर डायनामिक्स ये आपको बताती हैं कि आप बॉस के सामने नहीं चीख सकते। आप घर पे आके अपने बच्चों के सामने चीखते हैं, या अपनी बीवी पर चीखते हैं, या मुलाजिम पर चीखते हैं। ये मंतकी हैसियत में शायद आप और मैं डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में हमारे ये बात होती है कि यार यहाँ पावर डायनामिक्स उल्टी है, यहाँ इन साहब के पास है, तो मैं यहाँ अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सकता। और घर पर जाकर कुछ लोग तो बरमला इजहार कर देते हैं। कुछ लोग वो गुस्सा नहीं निकाल रहे होते, लेकिन वो वैसे ही गुस्सीले हो रहे होते हैं अपने घर वालों के साथ, और हम डॉट नहीं कनेक्ट कर पाते कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तो ये हमारे जो वालिद साहब हैं, हमारे जो भाई हैं, ये क्यों बदतमीजी कर रहे हैं, ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि मर्द में इस मुआशरे ने और दुनिया की तारीख ने ये बात डाली है कि भाई क्योंकि तुम पावरफुल हो ना, तो अगर एक जगह तुम्हारे हाथ से वो पावर गई है, तो जहां तुम्हारे पास पावर है तुमने उसका इजहार करना है। और हर कोई इस तरह इजहार नहीं करता, कोई जिम जाके इजहार करता होगा, कोई चीख कर इजहार करता होगा, कोई लिख कर इजहार करता होगा, कोई इस तरह बदतमीजी करके घर वालों के साथ इजहार करता होगा, और चंद माइनॉरिटी लोग अल्टीमेटली सेक्सुअली अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए उस पावर डायनामिक्स में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसको इस तरह भी देखिए कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने ये मूवीज में देखा ना कि वो लड़की की नाम यहाँ होती है और उसको हैरेस करते रहना, उस वक्त तो वो एंटरटेनमेंट था। तो जैसे मैंने कमोडिटी की बात की, हमने औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया, कमोडिटी बनाया और आगे लेकर गए, और मर्द की हैसियत में पहले तो हमें एंटरटेनमेंट लगा ना कि भाई हम मना कर रही है, अल्टीमेटली मान जाएगी, वो शायद मोहब्बत में मान जाएगी, एंटरटेनमेंट में मान जाएगी। लेकिन जब मुआशरे ने इस नफ्सियात पे चला दिया, तो आप इसके अंदर भी देखिए कि पावर डायनामिक्स है, कि अल्टीमेटली जब उसने माना तो वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आज के दौर में कोई औरत नहीं मानती, आज के दौर में औरत आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती, तो फिर इसमें ये बात होती है कि बहुत सारे लोग तो दूसरी चीज़ें कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे कोई बदतमीज़ी कर लेंगे, भूल जाएंगे, योगा कर लेंगे, जो भी। लेकिन कुछ लोग तेज़ाब फेंक देते हैं, कुछ लोग रेप कर देते हैं, कुछ लोग मर्डर कर देते हैं। उसमें फिर वही पावर डायनामिक्स है कि तुमने मुझे मना कैसे कर दिया। तो जैसे मैंने वो मीडिया की आपको एग्जाम्पल दी, इसमें मीडिया का भी किरदार है कि किस तरह हमने पूरे मुआशरे ने मिलकर औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया है, और औरत को खुद नहीं पता सितम तो इस चीज़ का है, मातम तो इस चीज़ का है कि मेजॉरिटी औरतें या ग्लैमर या हमारा वेस्टर्न इंडस्ट्री या वो सेक्सुअल बोल्डल सोसाइटी रियलाइज ही नहीं करती कि हम खुद औरत को ऑब्जेक्टिफाई करके कमोडिटी बना रहे हैं। तो पावर स्ट्रक्चर्स अपनी जगह, उसमें मीडिया का किरदार अपनी जगह, उसमें उस पूरे मुआशरे का औरत को कमोडिटी बनाना अपनी जगह, हमारे जहन में औरत का एक इमेज अपनी जगह। लेकिन इसमें एक बहुत बुनियादी नुक्ता और है कि जिसको मेरा ख्याल है जवाब देना चाहिए, जो मैंने पहले सेक्शन में भी बात की, कि जब हम अमूमी तौर पे कहते हैं ना कि जज्बाती बात होती है, यार जज्बात से निकल गया, औरत ने इस तरह के कपड़े पहन लिए थे, वो छोटे कपड़े पहन कर आ गई थी, तो हम जज्बाती बातों में कहते हैं कि यार औरत के कपड़े तो चलो सही है, बच्चे के कपड़े तो नहीं होते। अभी जो पाकिस्तान में मामला हुआ उसने तो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बिल्ली के कपड़े तो नहीं होते, मुर्दा का तो कफन होता है। तो सिर्फ हम सेक्सुअली ये काम नहीं कर रहे होते, जैसे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये सेक्सुअल एक्ट नहीं है। यही रेप हम प्लान करके भी करते हैं ना, लोग प्लान करके भी करते हैं। तो अगर तो ये जज्बात का उमड़ आना होता तो इसमें प्लानिंग की गुंजाइश नहीं होती, इसमें सोचना नहीं होता, इसमें रिवेंज रेप नहीं होता। हम जिस तरह किसी ने कुछ कर दिया तो उसकी ज़ौजा के साथ कुछ कर देंगे, उसकी बेटी के साथ कुछ कर देंगे। और यहाँ पे देखिए फिर मुआशरे की पावर डायनामिक्स और मुआशरे का औरत को ऑब्जेक्टिफाई करके एक ऑब्जेक्ट बनाना कि क्योंकि मैं उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा तो मुआशरे में उसकी बेइज्जती होगी। और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है इससे, कि भाई किसी औरत की इस्मत दरी हो गई। हमने किस तरह मुआशरे ने मिलकर, और पूरी दुनिया ने, तमाम दुनिया इसी तरह है, आप वेस्ट में भी आकर देख लीजिए, अब खैर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी तरह है कि किस तरह हमने औरत के सेक्सुअल हिस्से से उसकी इज्जत को कनेक्ट किया है। तो जब रिवेंज रेप होता है तो जो पहला बंदा कर रहा होता है दूसरे के खिलाफ, वो अनकॉन्शियसली यही सोच रहा होता है कि मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तो इसकी मुआशरे में जो इज्जत है ना वो खत्म हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगी। बिकॉज सबसे ज्यादा इज्जत तो यहाँ से आती है, सबसे ज्यादा पावरलेस तो मैं इसे यहाँ फील करा सकता हूँ बिकॉज मैं पावरफुल हूँ ना,
میں پاور ڈائنامکس میں اس سے اوپر ہوں، میرا پاور میں ایک درجہ اوپر ہے، میں نے اپنی پاور کو سیکیور بھی کرنا ہے اور خود کو بھی یقین دلانا ہے کہ میں پاورفل ہوں۔ اسی پاور کی نظیر آپ وہاں بھی دیکھیے کہ جو لوگ عمومی طور پہ انسیسٹ میں شامل ہوتے ہیں، آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ کوئی ڈرائیور ہے، اس نے کسی بچے کو گود میں بٹھا لیا، کوئی ماموں نے بٹھا لیا، کوئی چاچو نے بٹھا لیا، کوئی بدتمیزی کر لی، اس پوری سچویشن میں سیکشولی وہ شاید اپنے اس حصے کے یا اس عمل کے اختتام تک پہنچ جائیں، رائٹ، وہ ڈسچارج ہو جائیں۔ میں نے پہلے کہا ہم بڑے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ جو ایک الٹیمیٹ پلیجر ہے وہ شاید وہ حاصل نہیں کریں گے، اس کے تو دوسرے ذرائع تھے، ان کے پاس ان کی شادی ہو سکتی ہے، ان کے پاس دوسرے مواقع ہیں، خواتین اویلیبل ہوتی ہیں، مرد اویلیبل ہوتے ہیں جو اس طرف جانا چاہے۔ لیکن یہاں بھی اس پورے معاشرے کی پاور ڈائنامکس کا کردار ہوتا ہے کہ کہیں پر آپ کا ٹراما کام کرتا ہے، ہم ٹراما پر دوبارہ بات کریں گے اس کے بعد، کہیں پر آپ کی تنگ دستی معاشرے کے سامنے فیلئر آپ کو نوک کر رہی ہوتی ہے کہ تم مرد ہو، تم پاورفل ہو، تم مرد ہو، تم نے ریئیکٹ کرنا ہے، تم مرد ہو، تم نے اپنی پاور بچانی ہے، تم مرد ہو، تم شکست خوردہ کیسے ہو سکتے ہو، تم رو کیسے سکتے ہو، تم پست کیسے ہو سکتے ہو۔ تو اگر آپ کا باس آپ کو ڈانٹے گا، اگر آپ کے گھر میں کچھ صحیح نہیں چل رہا ہوگا، تو بہت سارے لوگ اس کو بہت الگ طریقے سے نکالتے ہیں سامنے، لیکن چند لوگ اس کو اس طرح سیکشولی بھی دوسرے بچوں کے سامنے انسیسٹ کی صورت میں، راہ چلتی خاتون کی صورت میں، کسی مجبور کی صورت میں نکال دیتے ہیں، بیکاز الٹیمیٹلی وہ پاور اپنے ذہن میں گین کرنی ہے۔ تو جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے ذہن میں کہ بھائی میں پاورفل ہوں، وہ جو تضاد پیدا کر رہی ہے کہ میں پاورفل اگر ہوں تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو رہا ہے، تو میں نے کہیں نہ کہیں اپنی وہ پاور شو کرنی ہے۔ ہر کوئی نہیں کرتا، تبھی ہم دنیا میں جتنے مرد ہیں اتنے ریپ نہیں دیکھتے، جتنے ریپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہی نفسیاتی عزائم اور نفسیاتی معاملات ملیں گے۔ وہیں پہ آپ پاور ڈائنامکس کو سوسائٹی میں آبجیکٹیفیکیشن آف وومین کی طرف دوبارہ اگر موڑیے تو دیکھیے کس طرح ہم نے معاشرے کی کنورزیشن ہی یہ کر دی ہے، اور جو لوگ ریپ کے خلاف بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری بیٹی کے ساتھ ہو گیا، وہ اپنے تئیں جذبات میں، اپنے تئیں محبت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی شروع میں یہ عرض کیا تھا، اور میں نے شروع میں تب ہی کہا تھا تاکہ میں یہاں پہ اس کا ریفرنس دے سکوں۔ وہیں پر جب ہم کسی کو غیرت دلا رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کسی کی جانب سے یہ عمل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یار تمہاری ماں کے ساتھ ہو جائے تو تمہیں کیسا لگے گا، تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو تمہیں کیسا لگے گا، تمہاری بیوی کے ساتھ ہو جائے تو تمہیں کیسا لگے گا۔ وہیں پر اس پورے جملے میں، اس تھاٹ میں، معاشرے کی اس پاور ڈائنامکس میں بھی پرابلم ہے کہ عورت کو پھر ہم ریڈیوس کر رہے ہیں ٹو ریلیشنز، کہ عورت ماں ہے اور میری بھی ہو سکتی ہے، عورت بیوی ہے اور میری بھی ہو سکتی ہے، عورت بچی ہے اور میری بھی ہو سکتی ہے۔ اس پوری کنورزیشن میں ہم بھول گئے کہ یار ایک عورت ہے نا، وہ ایک انسان ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ انسان کے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، یہ کہنا بھی میرے خیال میں ظلم ہوگا کہ کوئی کہے کہ یار تم انسان ہو، تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں کیسا لگے گا، لیکن بہرحال وہ اپنی ایجنسی خود رکھتی ہے، وہ خود ایک عورت ہے، وہ خود ایک انسان ہے۔ تو جب ہم اس کو اس طرح ریڈیوس کر دیتے ہیں اور معاشرے کی کنڈیشننگ کی وجہ سے اپنے تئیں بہت محبت میں، اپنے تئیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، اپنے تئیں ان کا مقدمہ سامنے پیش کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی میرے نزدیک ہم اس کے جسٹ کو حاصل نہیں کر پاتے، اور یہ پھر اس حد درجہ ہو جاتی ہے کہ آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں۔ آپ کو وہ جو لاہور میں کسی روڈ کا، جی ٹی روڈ کا غالباً واقعہ تھا، یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی نے کہہ دیا تھا یا پولیس کمشنر نے کہہ دیا تھا، جو بھی صاحب تھے، کہ بھئی رات کو اس پہر نکلی کیوں تھی، اس روڈ پہ کیوں نکلی تھی، نئی جگہ تھی، نکلی کیوں تھی۔ تو ہم وکٹم بلیمنگ معاشرے کی حیثیت سے تو کرتے ہیں اور عمومی طور پہ ہم انہیں غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے عورت کو کس طرح آبجیکٹیفائی کر کے اس کی ساری حیثیت، اس کا پورا وجود اس کی سیکشولیٹی میں رکھ دیا ہے کہ وہ خود بھی وکٹم بلیمنگ کرتی ہے۔ آپ اگر اسٹیٹسٹکس پڑھیے تو آپ یو وڈ بی شاکڈ کہ کتنی ساری خواتین خود وکٹم بلیمنگ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ یار ہو سکتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ شاید میری کوئی غلطی ہو، یا گھر والوں کی جانب سے یہ بات آتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ یار تمہارے ماموں نے تمہیں ہاتھ لگایا نا، تمہاری غلطی ہوگی، تمہارے باپ نے تمہیں ہاتھ لگایا نا، یو وڈ بی امیزڈ، ایسے کیسز بھی آتے ہیں، تو تم نے پہلا ہاتھ بڑھایا ہوگا، تمہارے بھائی نے کچھ کر دیا نا، یقیناً تم نے بلایا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی وکٹم بلیمنگ نہ بھی ہو، گو کہ جب وہ معاشروں میں ہوتی ہے تو عورت خود کو بلیم کرنے لگتی ہے، یار میری غلطی ہے، میں نے کچھ غلط پہنا ہوگا، یا کبھی کبھی اتنا کہ یار میں عورت ہوں نا تبھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، یا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ اس میں بہت ساری وکٹم بلیمنگ کے ٹیکسچرز ہوتے ہیں، سیکشنز ہوتے ہیں، شیڈز ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ جب معاشرہ اپنے گھر میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور وکٹم بلیمنگ کرتا ہے، اور ہم اس طرح عورت کو ہی اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور وہیں پہ پاور ڈائنامکس بھی دوبارہ اپنی جگہ پر آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد کے پاس ہو، ایک ماں کی حیثیت سے عورت کے پاس ہے تو وہی عورت اپنی چھوٹی بیٹی کو بولے گی کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، تم نے رپورٹ نہیں کرنا، تم نے اپنے بھائی سے الگ ہو جانا ہے، تم نے اس کزن کو گھر میں نہیں آنے دینا، یا تمہاری ہی غلطی ہے۔ تو سارا کھیل، سارا قصہ پاور ڈائنامکس کا ہے۔
سارا کھیل، سارا قصہ معاشروں کے بنائے ہوئے رولز کا ہے کہ کہاں پہ ہم کس کو پاور دیتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے ذہن میں پاور کو ازیوم کر لیتے ہیں. اور پاور سٹرکچرز کو اس طرح بھی سمجھیے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت بار یا اکثر اوقات جو اس طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، جو ریپ کرتا ہے، اس کے ساتھ بچپن میں کوئی نہ کوئی ٹراما ہوتا ہے. اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکشول معاملہ بچپن میں ہوا ہوتا ہے جو انکانشیسلی وہ بھول نہیں پایا ہوتا، جو جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ہی ڈڈ ناٹ کم ٹو ٹرمز ود اٹ، اس کے ساتھ ٹرمز پہ نہیں آیا ہوتا، تو وہ پھر اس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ نکلتا ہے. اس میں بھی پاور ڈائنامکس ہی ہے، کیونکہ ہم نے اس مرد کو معاشرے میں جوان کیا کہ بھائی تم تو مرد ہو. ظاہر ہے اگر ایسا کوئی معاملہ کسی بچے کے ساتھ ہوا بھی تو اس نے نہیں بتایا ہوگا نا کسی کو، یا بتایا بھی ہوگا تو وکٹم بلیمنگ اور تمام چیزیں ہم بات کر چکے. لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں تو مرد ہوں، اور انکانشیسلی اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، تو الٹیمیٹلی آپ نے پاور ڈائنامکس میں اس پاور کو استعمال کرنا ہے کمزوروں کے خلاف. کچھ لوگ کسی اور حیثیت میں کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ ٹرمز میں آ جاتے ہیں، بہت مائنورٹی جو نہیں کر پاتی، اور ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس عمل کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ بائی سیکشول ہیں، اور میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بائی سیکشول یا بائی سیکشولیٹی اسی طرح جرم ہے جس طرح ریپ ہے. وہ ایک پبلک آفنس ہے اور یہ ایک پرسنل معاملہ ہے، لیکن میں صرف ایک ایگزامپل کی حیثیت سے اسے استعمال کر رہا ہوں. وہ یہ کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں بائی سیکشول اس لیے ہوں. اب جب میں پیچھے جاتا ہوں اور اپنے تھراپسٹ سے بات کرتا ہوں، اپنے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ جب میں بچپن میں میرے ساتھ نا کچھ سیکشول معاملات ہوئے جو انسیسٹ کی صورت میں ہوئے، کچھ لوگوں نے کیے، تو اس کی مینیفیسٹیشن میرے ذہن نے اس طرح کی کہ مجھے وہ ایک حد کے بعد اچھا لگنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کو میں نے اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ دے کم ٹو ٹرمز ود اٹ، کچھ اس کو اس طرح ڈیل کر لیتے ہیں، یا کچھ اس کو پھر ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ سارا پاور ڈائنامکس کا معاملہ ہے، اور اس میں ذہنی کیفیات، ذہنی معاملات، ذہنی احساسات بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اور معاشرہ بھی، تبھی ہم وکٹم بلیمنگ بھی دیکھتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تبھی ہم سیلف وکٹم بلیمنگ بھی دیکھتے ہیں، تبھی ہم عورتوں کو آبجیکٹیفائی ہونا بھی دیکھتے ہیں، ان کی اپنی جانب سے ہونا دیکھتے ہیں، اور معاشرہ اس کے لیے تیار دیکھتے ہیں. اور صرف ایسٹ میں نہیں ہوتا، ویسٹ میں. ایسٹ میں تو ہمارے پاس چلیں پردے کا معاملہ ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، تمام معاملات. ویسٹ میں اب عورتوں پہ یہ برڈن ہے کہ انہوں نے ایک طرح کا بولڈ دکھنا ہے، انہوں نے ایک طرح کا سیکسی دکھنا ہے، انہوں نے وہ فریشنس ہمیشہ برقرار رکھنی ہے اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، اپنے چہرے میں، اپنی ریلیونس میں. تو وہاں بھی پاور سٹرکچرز میں ہم ہی عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ جو گلیمرس لائف نظر آتی ہے، جو ان کو اس کا کچھ حصہ پہنچتا بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ پاور سٹرکچر میں استعمال ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اور آخر میں یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی معاشرے کی حیثیت میں ہم مذہبی کردار کی یہاں بات نہ کریں؟ جس طرح ہماری مذہبی فکر نے بھی عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا، جس طرح ہم نے بڑے ہوتے ہوئے یہ قرآنی آیات سنی، اس فکر کی غلطی، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ فکر اور مذہب میں فرق ہے، اس کو کبھی بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، وہ بہت بار میں بیان کر چکا. لیکن جس طرح ہم نے عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا کہ یہ تو کھیتی ہیں، ان کے پاس جس طرح جانا ہے جاؤ، پھر وہ حدیثیں کہ عورت اگر تمہیں منع کرے تو اس پہ 1000 فرشتے لعنت کریں گے. گو کہ یہ معاملات دوسرے ہیں، یا عورت کو تم مار سکتے ہو اپنی بیوی کی حیثیت سے، تمام چیزیں، یا عورت کی گواہی آدھی ہے. اس سب پر شافی جواب میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر ہم اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں تو اس کو جیسا کہ وہ ہے ویسا سمجھیں کہ اس فکر کی غلطی کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو معاشرے کا پاور سٹرکچر پہلے سے تھا، اس میں عورت اور آبجیکٹیفائی ہوتی رہی، اس میں عورت اور ڈیمین ہوتی رہی، اس میں عورت اور نیچے ہوتی رہی، اس میں عورت اور ہماری تسکین کا سامان بنتی رہی، اس میں اور عورت کے پاس وہ ایجنسی ختم ہو گئی کہ وہ منع کر سکے، وہ ایجنسی ختم ہو گئی کہ وہ پاور اختیار کر سکے یا وہ اس پاور کا اظہار کر سکے. اور یہ مذہبی نیریٹو کس طرح ہمارے بڑے لوگوں میں ہے. ذاکر ناہک صاحب ابھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں، خواتین کے متعلق جو گفتگو کر رہے ہیں، آپ خود دیکھ چکے ہیں نا، اس پر کیا ہی بیان کیا جائے. ایک دوسری بات جو بہت ڈسٹربنگ ہے میرے خیال میں، کہ جب عورت مارچ پہلا یا دوسرا ہوا تھا تو منظور مینگل صاحب کراچی کے ایک مفتی ہیں دیوبندی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا جسم میری مرضی ہے نا تم لوگوں کی، تو پھر ٹھیک ہے، جب یہ ہمارا کوئی عالم تم پر چڑھ جائے نا، اور یہ ممبر پہ وہ فرما رہے تھے، تب بھی تم کچھ نہیں کہنا. تو الٹیمیٹلی یہ بات ساری پاور سٹرکچرز کی ہے، یہ بات ساری اس پیٹریارکل سوسائٹی کی ہے کہ جہاں پہ پاورز دیٹ بی، انہوں نے خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ ہمارے گھر ہوں، چاہے وہ ہمارا مذہبی نیریٹو ہو، چاہے وہ ہمارا سوشل اسٹرکچر ہو، چاہے وہ ہمارے رشتوں کی اساس ہو. اور وی ہیو ڈن سچ اے گڈ جاب کہ جنہیں آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں، پہلے کسی اور حیثیت سے کر رہے تھے، پہلے گلیمرائز کسی اور حیثیت سے کر رہے تھے، اب
सेक्सुअल और इंडिपेंडेंट बना कर रहे हैं और शायद उनको उसका एहसास नहीं है। आखिरी बात ये है इसमें कि हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि टांग दो। हमारे पास दो ही नैरेटिव्स होते हैं कि भाई टांग दो। जब तक किसी एक को सरेआम फांसी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक किसी एक का उज़्व तनासुल काटा नहीं जाएगा सरेआम कुछ नहीं होगा। तो हमने ज़ैनब बच्ची के रेपिस्ट को फांसी दी थी ना, उसके बाद कितने रेप रुक गए। आप ये कह सकते हैं कि नहीं भाई सरेआम फांसी नहीं दी। तो जिन मुल्कों में सरेआम फांसी दी जाती है क्या वहाँ पे इस तरह के मामलात नहीं होते? और अगर उधर कानून की वजह से ये मामलात नहीं होते तो क्या वो कहीं और जाकर नहीं करते? या इंसान क्या सिर्फ खौफ और अच्छाई की सूरत में ही अपने दिमाग को चलाता है कि सज़ा का डर होगा तो वो बिल्कुल सही रहेगा और जो मंतकी तज़ादात हैं उनसे भी आगे चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है। और दूसरी जानिब लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप फांसी देंगे किसी को तो वो माशरे को और टेरराइज़ करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए, मुजरिम के हालात को देखना चाहिए, कोई और सज़ा देनी चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र इसमें यह है कि ये केस टू केस चीज़ वेरी करती है। ना हम हमेशा ये कह सकते हैं कि आपको फांसी देनी पड़ेगी किसी जुर्म की सूरत में, वो रेप हो या कुछ और, या आप बिल्कुल नहीं दे सकते। इसमें हमेशा मिडिल ग्राउंड ही अपनी जगह पर काम करता है और अदालत ने इसका फैसला करना होता है हालात को देखते हुए, जज्बात को देखते हुए, जुर्म की नौयत को देखते हुए। वन साइज फिट्स ऑल इसमें हो नहीं सकता। और जहां हमने अदालत की बात को ख़त्म करते हुए मुझे एक और चीज़ याद आती है, पावर स्ट्रक्चर्स। दोबारा किस तरह हमारे पास पावर स्ट्रक्चर्स हैं और किस तरह हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं कि जब इस मुल्क में मर्दों के पास पुलिस की हैसियत से पावर होती है तो जब एक औरत रिपोर्ट करने जाती है तो वो रिपोर्टिंग हो ही नहीं पाती, होती ही नहीं है, बल्कि वो निकलती नहीं है ना, माशरे का अपना हिस्सा, घर का अपना हिस्सा। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो उसके साथ क्या होता है, किस तरह के पावर डायनामिक्स वो सवाल उससे करवाते हैं। उसमें अल्टीमेटली कोई गंदे सवाल करके शायद वो अपने तय मजे ले रहा होता है ना, तो वो सेडिस्ट होता है। वो सेडिस्ट भी पावर स्ट्रक्चर में आता है कि उसके साथ कभी हुआ होगा तो वो अपने दूसरे को ट्रॉमा में देख के उस पावर का इजहार कर रहा है कि देखो मैं ये कर सकता हूं। दूसरे को उस सिचुएशन में लाकर अपनी अनकॉन्शियस ताकत का इजहार कर रहा होता है कि देखो मेरे पास बहरहाल ये पावर है। कहता कोई भी नहीं है, कोई शायद समझता भी ना हो, लेकिन मुआशरा और मंतक या इंसान का जहन चलता इस तरह है। तो फिर जब हम उस खातून के लिए पुलिस स्टेशन में कर देते हैं, मुआशरे की हैसियत से कर देते हैं, हमारे पास तो अगर लीगल बात करें तो FIR कटवाना कितना मुश्किल है। हुदूद ऑर्डिनेंस आने के बाद तो औरत अगर किसी पे इल्ज़ाम लगा दे और प्रूव ना कर सके, उसको फिर खुद उस पे हुदूद ऑर्डिनेंस लग जाता है। कानून भी हमारे पास माशाल्लाह हमने उसके साथ क्या किया। और फिर आज भी हम ये बातें करते हैं कि यार DNA काबिल कबूल नहीं हो सकता, गवाह चाहिए। जो इस्लामी फ़िक्र की गलती जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि हमें 4 गवाह चाहिए। हम उस पूरी मंतक को, उस पूरी फ़िक्र को किस तरह हम गलत समझकर गलत प्रेजेंट करते हैं। और ये पूरा मुआशरा हमारा हो चाहे वो वेस्ट का हो, ये वो बहरहाल एक ही बीमारी से गुजर रहा है, वो है औरत को कमोडिटी बनाना और ऑब्जेक्टिफाई करना। पहले वो होती रही मजलूमियत के नाम पर, पहले वो होती रही उसको पीछे रखकर, अब वो हो रही है उसे आगे बढ़ाकर। दोनों सिचुएशंस में पावर स्ट्रक्चर्स हैं और हमें इसको एक सेक्सुअल मामले से आगे बढ़कर मंतकी हैसियत में देखना पड़ेगा, जहनी हैसियत में देखना पड़ेगा, मुआशरती हैसियत में देखना पड़ेगा। वरना मेरा ख्याल है कि हम इस मसले को हल करना तो बहुत दूर हम समझ भी नहीं सकते। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगी।